ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہر ایک کی زندگی اور موت کا خالق و مالک ہے۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اسی کی طرف سے خوشیاں ہیں، اسی کی طرف سے آزمائشیں ہیں، مصائب ہیں۔ گزشتہ 2 خطبات جمعۃ المبارک میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمینی سفر اور آسمانی سفر، 2 حصوں میں اس کے اہم جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے والے تحائف اور ان میں سب سے اہم تحفہ نماز کی فرضیت، اہمیت، اس حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ نمبر 1، نماز، اس کی خصوصیات، نماز قائم کرنے کے فوائد و ثمرات اور نماز چھوڑنے کے شدید نقصانات، یہ 3 باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ مریم کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے لگ گئے، پس ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ انہیں غیہ، جو ایک جگہ ہے جہنم کی، اس میں داخل کیا جائے گا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ یہ تحفہ معراج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی دین کی باتیں، دین کے احکام بتلائے، زمین کے اوپر انہیں نازل فرمایا، لیکن نماز کی فرضیت اور یہ تحفہ اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ بلا کر عنایت فرمایا۔ سب سے بڑا عظیم تحفہ، جو بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والا تحفہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ ہے، جو عمل انسان کی زندگی میں سکون لے کر آتا ہے، جس سے انسان کو راحت میسر آتی ہے، وہ فریضہ نماز، جس کے پڑھنے سے، ادا کرنے سے روح پاک ہو جاتی ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ بے حیائی اور لغویات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی سے انسان قبر میں بھی سرخرو ہوگا، روز قیامت بھی سرخرو ہوگا۔ یہ وہ فریضہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور روز قیامت سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز
اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کو عطا فرمائی، ہر نبی کے اوپر نماز جیسے عمل کو، عبادت کو فرض قرار دیا۔ نماز جو ہے مسلمان کی پہچان ہے۔ جتنی بھی عبادات جو ہیں اسلام کے اندر ہمیں بتلائی گئی ہیں، وہ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب مال پر فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ روزہ سال بھر میں ایک ماہ کے فرض ہیں، اور حج جو ہے وہ بھی صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ۔ جو دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے وہ نماز ہے۔ جو ایک دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے بلا تفریق۔ یہ مسافر کے اوپر بھی فرض ہے اور مقیم پر بھی فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے، بیمار کے اوپر بھی اس کا پڑھنا فرض ہے، امیر کے اوپر بھی فرض ہے اور غریب کے اوپر بھی فرض ہے، خواتین پر بھی فرض ہے اور مردوں پر بھی فرض ہے، اور حالت امن میں بھی فرض اور حالت خوف میں بھی فرض۔ اسی طرح جو ہے تلواریں چل رہی ہوں، میدان جہاد میں بھی فرض ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، نماز ہر پوزیشن میں، ہر حال میں مسلمانوں کے اوپر فرض اللہ نے کی ہے۔ اس کے فرائض میں ادائیگی میں فرق پڑتا رہتا ہے۔ مسافر کو رخصت دے دی، نماز قصر پڑھ لے۔ بیمار کو رخصت دے دی، کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پڑھ لے، یا اپنا لیٹ کر پڑھ لے پہلو کے بعد۔ حالت جنگ میں نماز کو انتہائی مختصر کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ مسلمان کی پہچان نمازی ہونا ہے، مسلمان کی پہچان، اس کے ایمان کی پہچان جو ہے وہ نماز ہے۔ کوئی بھی شخص جب نیا مسلمان ہونے کے لیے سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد عقائد ایمانیات سکھلانے کے بعد سب سے پہلے جس عمل کی تعلیم دیتے وہ نماز ہوتا تھا، وہ نماز ہے۔ لیکن ہمیں نماز کا چھوڑنا، نہ پڑھنا گناہ فیل ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں، نماز چھوڑ دیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ہماری اولادوں نے دیکھا ماں باپ ہمارے بے نماز ہیں، مائیں بے نماز ہیں، باپ بے نماز ہیں، لہذا اس سے کام چل جائے گا۔ استاد کو دیکھا کہ استاد بھی نماز میں غفلت برتتا ہے، شاگردوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ حاکم وقت بے نماز ہے تو اس کی قوم بھی بے نماز ہے۔ حالانکہ سورہ نور میں حکومت وقت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین رکھے ہیں،
کہ تمہیں اللہ خلافت دے دے، حکومت دے دے، تو اللہ کی توحید کو، اللہ کے کلمے کو مضبوط کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، اور نماز پڑھنا ہے، نماز کا حکم دینا، امر بالمعروف امر کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تحفہ معراج، جس کی آپ قرآن مجید میں سورہ اسراء اور سورہ نجم میں تفسیر پڑھتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں رہنمائی لیتے ہیں کہ واقعہ معراج کیا تھا۔ اس کے اندر جو ہے رب ارض و سما نے جو 3 تحفے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے، ان میں سے ایک نماز بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، آگاہ کیا اپنی امت کو کہ اللہ نے میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی، میری امت پر 50 نمازیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تخفیف اور آسانی کے مطالبات چلتے رہے، تو ایک حدیث کے مطابق 10 دوسری میں 5 کا بھی ذکر آتا ہے، دونوں صحیح احادیث ہیں۔ تو تخفیف آسانی ہوتے ہوتے یہ 5 نمازیں رہ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی، اب 50 میں سے 5 رہ گئیں، لیکن ہمارے ہاں یہ 50 ہی رہیں گی، ہماری بات بدلتی نہیں ہے۔ تم پڑھو گے 5، اجر و ثواب رب تعالیٰ سے 50 کا ہی پاؤ گے۔ کیا کہنے ہیں اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کے کہ اپنے بندوں پر وہ کتنا ہی مہربان ہے۔ غور کیجئے کہ اسلام کے تمام احکامات، فرائض، واجبات، معاملات زمین پر نازل ہوئے، اور نماز ایسا محبوب ترین فریضہ ہے اللہ کا جو رب کائنات نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ عنایت فرمایا۔ ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، ہمیں اس تحفہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، عمل کی زندگی میں لے کر آنا ہے، اس کو فرض سمجھنا ہے، اسے زندگی میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے، جو عمل ہے، وہ نماز ہے۔ اب ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ کلمہ تو میں نے پڑھا ہے، میں بھی نماز نہ پڑھوں، ایک کافر بھی نماز نہ پڑھے، تو فرق تو کوئی نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ کر، نماز کے پابند بن کر یہ فرق کرے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو اہل علم نے کافر بھی کہا ہے، مشرک بھی کہا ہے، مرتد بھی کہا ہے۔ ہماری نگاہوں میں نماز کا چھوڑنا گناہ رہا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پورا معاشرہ جو ہے بے نمازوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو پڑھتے ہیں وہ صبح و شام کی پڑھ لیں گے یا ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیں گے، اس قدر اس گناہ کے اندر ہم شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن نماز بھی ہے۔ اسلام کی باقی عمارت جو ہے اس کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کے محل کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یعنی نماز ان بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اور آخری لمحات میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند تھے، جس کی سب سے زیادہ اپنی امت کو وصیت فرما رہے تھے، ڈرا رہے تھے، وہ یہ بات تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نماز نماز، اور اپنے ماتحت کام کرنے والے تمہارے ملازمین، غلاموں کا، نوکروں کا خیال رکھنا۔ نماز جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، فرائض میں یہ شامل ہے، اس کو بھی ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اور ماتحتی میں کام کرنے والوں کو ہم نے کیڑے مکوڑے سمجھا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حکماء کے سامنے عوام کی، اور عوام میں سے جو اپر کلاس کے لوگ ہیں، یہ تھوڑا سا انہیں کو عہدہ مل جائے، کوئی ذمہ داری مل جائے، تو پھر وہ اپنے سے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر میں جب تک بولنے کی طاقت رہی اس وقت تک آپ کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری سانسوں تک نماز 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 کریں، محنت اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھیں، بعد میں آپ رزق کی تلاش میں نکلیں۔ آپ بڑے سے بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے سے بڑے ملازم ہیں، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہیں، لیکن رب کے ہاں اس کے آپ بندے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس بندے کی ویلیو ہے جو اس کے احکام کو مانتا، اس کے سامنے جھکتا ہے۔ جو نہیں آج جھکے گا، روز قیامت وہ جھکنا چاہے گا، اللہ نہیں جھکنے دے گا، ان کی کمر کو اللہ تعالیٰ تختہ بنا دے گا کہ دنیا میں کبھی تو جھکا نہیں تھا، آج تمہاری کمر کو نہیں جھکنے دیا جائے گا۔ سورہ قلم میں ہے، آج رب کے سامنے جھک جاؤ گے، کل روز قیامت اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہونے کے اللہ ہمت توفیق دے دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل بتلائیں۔ صحابہ یہ مسئلے پوچھتے ہیں، وہ عمل بتلائیں جو سب سے زیادہ محبوب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، فرضی نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا سب سے محبوب ترین عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ ہم نے نماز پڑھنی بھی ہوتی ہے تو احسان جتلاتے ہیں، 2 رکعتیں رہ جائیں گی، 3 رہ جائیں گی، 4 پرواہ کوئی نہیں ہے، چوپڑ تو لئی ہے نا۔ اور بھائی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اس کو فرض سمجھیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کامیابی کا۔ جو نماز میں فیل ہوا وہ ہر عمل میں فیل ہے، جو نماز میں سرخرو ہوا باقی معاملات میں میرا اللہ کامیاب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔
اگر آپ چاہتے ہیں روز قیامت میرے سامنے روشنی ہو تو پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ نماز کامیابی کی دلیل اور ذریعہ نجات ہے، نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اللہ کے ہاں وہ نماز۔ اگر اللہ کے ہاں کامیابی چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے، تو پھر اسے نمازی بننا ہوگا، نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ نماز قائم کرنے کے فوائد و ثمرات سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب فائدہ مند کن کے لیے ہے؟ ہدایت مند کن کے لیے ہے؟ ہدایت دینے کے لیے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کو یہ کتاب فائدہ دیتی ہے، ہدایت ان کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی دوسری آیت میں ہی اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کی پابندی، غیب پر ایمان لانا، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، محشر پر ایمان، اللہ کا دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ اور فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے مومنوں، مسلمانوں، تمہاری کامیابی، تمہاری نجات نماز پڑھنے میں ہے۔ مومن فلاح پا گیا، مومن کامیاب ہو گیا، کیسے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، غفلت نہیں برتتے۔ غفلت کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے کہ نماز کو بے وقت پڑھنا، جب آخری ٹائم ہو جائے چلو آپ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو عادت اپنا لینا۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس میں خشوع نہیں ہے، کھڑا نماز میں ہے، حساب دکان پہ چل رہا ہے، دنیا کے دھندے، اس قدر نماز کے اندر خیالات کا آنا، وسواس بار بار، اور نماز پڑھتے ہوئے کبھی داڑھی میں ہاتھ، کبھی بغلوں میں ہاتھ، کبھی پیٹ پہ ہاتھ، کبھی سر میں ہاتھ، ہاتھوں کو چلاتے رہنا، یہ خشوع کا قتل کرنے والی عادات ہیں۔ یہ تمہاری نمازوں کو تمہارے چہروں پہ مارا جائے گا، تمہاری وہی نمازیں قبول ہوں گی جن کے اندر خشوع ہوگا، خشیت الہی ہوگی۔ اور اللہ کے بندے، ہم کسی افسر کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم اپنے کپڑے سیدھے نہیں کرتے، ٹینشن ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ خالق کائنات، جس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، خالق ہے، تم اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ دیکھنے والا شرم فیل کرتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کہ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ خدا کے لیے نمازوں کے اندر خشیت الہی اور خشوع پیدا کیجیے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کائنات کا خالق کہتا ہے جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نمازیں پڑھنی بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، خشوع خضوع کے ذریعہ، خشیت الہی کے ذریعہ، ٹائم پر بھی پڑھنا، سنت کے مطابق بھی پڑھنا، اور ایسی حرکات و سکنات سے اپنے کو روکے رکھنا جو نماز کے اجر کو ضائع کرتی ہے چیزیں۔ خشیت الہی کہ تمہارے اوپر غالب رہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے نمازوں کی حفاظت کی اللہ عزت و تکریم کے ساتھ جنت کا مہمان بنائیں گے۔ اللہ کے ہاں مہمان بننا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں عزت پانا چاہتے ہو، نمازی بن جائیں، نمازی بن جائیں، نمازی بن جائیں، اپنے گھر والوں کو، فیملیوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیں۔ اللہ کی سب قسم، تیرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے لیکن ہے بے نماز، کاروبار میں آگے سے آگے نکل جائے، ہے بے نماز،
کیا فائدہ؟ ڈاکٹر بن، انجینئر بن، مسلمان بن، جو بھی شعبہ اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان تو بننا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، جو دنیا کی عارضی زندگی کے لیے ہر وقت محنت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے 15-20 منٹ کی بھی ہمارے شیڈول میں نہیں نماز کا پڑھنا۔ ہر کام ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، اپنے معاملات زندگی میں نماز کو نہیں رکھا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ بھی کسی پروگرام کا حصہ بنتے ہیں وہ بھی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ، غمزدہ ہوتے، پریشانی آتی، فوراً مسجد کی طرف بھاگتے، فوراً نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اللہ سے مدد کا سوال کرتے۔ اب آنے والے جمعہ کو ہم نے بسنت منانا ہے، حکومتی سطح پر ایک برائی کا انتظام کیا جا رہا ہے، ایک فحاشی، ایک لغویات کا حکومتی سطح پر تحفظ مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس ٹاپک پہ آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے 3 راتیں نے، ہر طرح کی چھٹیاں 3 راتیں مختص کر دی گئی ہیں۔ اور اللہ کے بندے، تو نے زندگی میں کبھی ایک رات اللہ کے لیے بھی خاص کی ہے؟ کبھی اللہ کے سامنے بھی رویا ہے؟ کبھی اللہ کے سامنے ایک طرف بھی پلٹا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ مومنوں مسلمانوں، نماز کے پابند بنو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوں گی۔ اللہ، نماز جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے سے گناہ جھڑتی ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، گناہوں کا پیمانہ نیچے جاتا ہے، نیکیوں والا پیمانہ اوپر کو جاتا ہے۔ نماز پڑھیں گے، گناہوں کی معافی ملے گی، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسا اللہ گناہوں سے پاک کریں گے کہ جس طرح دھلا ہوا کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ قربت کب ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں؟ جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ بول کر مراد نماز ہے، تو نماز کی کیفیات میں سب سے وہ حصہ جب ہم اپنی پیشانی جو ہے زمین پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں جتنا بھی نیچے چلا جاؤں تو بلند ہے، تیرے لیے پستی تو ہے ہی نہیں۔ جب یہ جوڑ بولتے ہیں، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ سے سرگوشیاں کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، یہ اللہ توفیق انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن لوگوں کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، پھر تمہارے سجدے میں لذت آئے گی۔ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے تو ہوگا کیا ملے گا؟ تو نمازی بن جا، اللہ تمہیں زندگی میں وہ سکون عطا فرمائے گا جو اللہ کی قسم محلات میں تمہیں سکون نہیں ملنے والا ہے۔ نماز کے اندر لذت، سکون اور راحت اللہ نے رکھی ہے، تو خود بھی نمازی بن، اپنے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنا۔ پوچھا کر گھر جا کر کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں، نماز کے اوپر نگہبان بن جائیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ اللہ اکبر۔ نماز جو ہے نجات کا ذریعہ ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید سورج کے
طلوع ہونے سے پہلے بھی اور غروب ہونے سے پہلے بھی اس کی تعریفات کیا کریں۔ نماز فجر کی طرف اشارہ ہے، نماز عصر کی طرف اشارہ ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرتے ہیں۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، مولا کریم میری امت کے فرسٹ ٹائم میں برکتیں عطا فرما۔ جب برکات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے ہم مردار بن کر سوئے ہوتے ہیں، کوئی ہے نماز پڑھنے والا؟ جس کی نماز عصر رہے گی اس کا گھر بھی تباہ و برباد ہوگا، اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، یہ آپ کے خادم بھی تھے، آپ کے لیے انتظامات فرماتے، وضو کے لیے پانی، مسواک وغیرہ کا اہتمام فرماتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ صبح پانی لے کر مسواک لے کر حاضر ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ربیہ مانگو، جو مانگو گے تمہیں عطا ہوگا۔ سوچنے لگے کیا مانگو اب؟ ہماری طرح کا ہوتا تو آپ خود خیال کریں گے ہم کیا مانگتے۔ صحابی رسول نے ہمیں سبق دے دیا، سمجھا دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں مانگنا چاہتا، ربیہ مانگو۔ پھر کہا، 3 مرتبہ بات کو دہرایا، کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ سے وہ جنت لینی ہے جس میں آپ کا دیدار ہوتا رہے، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جنت بھی وہ لینی ہے جہاں پہ دیدار مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کمال کا سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یہ مقام تمہیں اللہ دے دے گا لیکن زیادہ نفل ادا کر کے میری مدد کرنا اس عمل میں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھا کر، نفلوں کا اہتمام کر، رکوع سجود کا اہتمام کر، اللہ تجھے جنت میں میری رفاقت عنایت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، دل غم زدہ ہے پریشانی، اے بلال اذان کہو، اذان کہو، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے، جب نماز پڑھیں گی قرار آ جائے گا۔ ہمیں تو اذان جو اچھی نہیں لگتی، اذان شروع ہوتی ہے تو ہمیں درد شروع ہو جاتی ہے، نہ جواب دیتی ہیں نہ سنتی ہیں، بلکہ کہنے والے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے کسی اذان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ چوری صاحب اتنا بزی ہے، اتنا مصروف ہے دنیا میں، اذان کا جواب دینا اور مسجد کی طرف پلٹنا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے بلال اذان کہو، دلوں کو اطمینان آئے گا، دلوں کو سکون ملے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو میرے بھائی، نماز چھوڑنے کے بڑے شدید نقصانات ہیں، بہت سے نقصانات ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ زندگی جو ہے بد مزہ ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا، روح ناپاک ہو جائے گی۔ نمازی جو بے نماز جو ہے، اس پہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین ناراض، اللہ ناراض۔ قبر میں پکڑ، روز قیامت کی رسوائی، شداد، قارون، حمان کے ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ کہا جنتی کہیں گے جہنم میں کس گناہ کے بدلے آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے،
ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سورہ مدثر جا کر گھروں میں کھول کر پڑھنا، ہم بے نماز سے اللہ کے سامنے نہیں جھکا کرتے تھے، اس گناہ کی وجہ سے آج جہنم میں ہمیں جلنا پڑ رہا ہے۔ اور بے نماز ایسا بدبخت آدمی ہے، 8 سفارشیں اللہ نے رکھی ہیں روز قیامت، اور اس کی کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، نہ اگر کوئی کرے گا بھی تو قبول نہیں کی جائے گی۔ بے نماز کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، شفاعت عظمی محمد رسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، بے نماز کی سفارش نہیں کریں گے۔ انبیاء اور رسول کی سفارشیں ہوں گے اللہ کے حکم سے، وہ نہیں کر پائیں گے۔ شہید کی سفارش ہے، اس کی سفارش بے نماز کے حق میں نہیں قبول ہوگی۔ ملائکہ کی سفارش بے نمازوں کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کی سفارش بے نماز کے حق میں کرے گا ہی نہیں، قرآن قبول کیسے ہوگی میرے بھائی؟ نابالغ بچے کی سفارش، جو کہتے ہیں نا نابالغ بچے جنت میں لے جا کے پیش رو ہیں، ذخیرہ آخرت ہے، بے نمازوں کے لیے نہیں ہے، بے نمازوں کے لیے نہیں ہے۔ بے نماز کے لیے کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، یہی آیات قرآنی چل رہی ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی سفارش جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان بے نمازوں کو کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں فائدہ دے گی۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، مستقل نمازی بنائے، اللہ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نماز کے حوالے سے چند باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلی صف کا نمازی بنائے اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اپنی عادت ختم کریں جماعت کے بغیر نماز پڑھنا، تکبیر اللہ سے محروم رہنا، نماز جمعہ میں آخری سکنٹوں میں آخری منٹوں میں آنا، ایک عادت بنا لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، انتہائی نقصان والی یہ باتیں ہیں۔ اول ٹائم نمازوں میں بھی اول ٹائم فرسٹ ٹائم نمازی بنے، اور نماز جمعہ کے لیے بھی فرسٹ ٹائم آنے کی عادت اپنائیں۔ زندگی کا ایک معمول نہ بنا لیں کہ میں نے تو جانا ہی، آخر میں قسم ہی اٹھا لیں اپنے اوپر کہ میں نے تو پہلے جانا ہی نہیں۔ جو پیچھے رہتا ہے وہ پیچھے ہی پھر رہ جاتا ہے۔ اس لیے عبادات میں بھی درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرسٹ ٹائم آنے کی، باجماعت نماز پڑھنے کی، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری فیملیوں کو، ہمارے اہل خانہ کو اللہ سب کو نمازی بنائے اور ثابت قدم رکھے، آخری سانسوں تک اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، اور ایمان والوں کی صفوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، نمازی لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری ایک نماز بھی نہ چھوڑی ہی ہو، پکے نمازی اللہ کے ہاں شمار ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی آخرت بھی روشن فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ جو سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو کہیں بھی قرآن پاک نماز تراویح میں سنانے کے لیے، نماز تراویح کے لیے حفاظ قراء کی ضرورت ہو تو ضرور رابطہ کیجیے گا، گھروں میں ہو یا دفاتر میں ہو یا مارکیٹوں میں ہو یا مساجد میں ہو، جہاں بھی ضرورت ہو، نماز تراویح کی امامت کے لیے حفاظ قراء ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہر سال یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہم ان کو بھیجتے ہیں، جہاں بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے
تو انشاءاللہ اس سال بھی یہ ضرورت پوری کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کے قوانین میں یہ بات شامل ہے کہ اس خطے میں، اس ملک میں کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن و سنت کے ساتھ متضاد ہو وہ لاگو نہیں کیا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں شادی کے حوالے سے جو آپ نے سنا پڑھا کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، بے حیائی ہو سکتی ہے، بدکاری فحاشی ہو سکتی ہے، لیکن مسنون عمل نکاح نہیں ہے۔ افسوس ہے اس بات پر۔ دوسرا، فیملیوں میں کوئی مرد اپنا خواتین کو گھور نہیں پائے گا، تبرہ بازی نہیں کر پائے گا، یہ اچھی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک قانون بنا دیا گیا کہ ان کو ان ایسے معاملات میں سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا داعی، حدیث کا داعی بنائے، اور ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ ایسے قوانین سے جن سے قرآن و سنت کے اوپر بات آتی ہو، حرف آتا ہو، اس کی ہمیں حمایت نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے آئندہ ہفتہ بسنت کے حوالے سے اعلانات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے آئندہ جمعہ آپ گفتگو سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو ایک اور اعلان ہے، ادارے میں بلڈنگ کے حوالے سے آخری مراحل میں ہے ماشاءاللہ۔ ٹائل اور پتھر، دو باتیں، ٹائل، پتھر اور المونیم، یہ 3 کام مین جو ہے پیچھے رہ گئے ہیں۔ باقی تمام کنسٹرکشن کے کام جو ہے وہ الحمدللہ پایا تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ، صدقات اور اپنا تحائف وغیرہ جو ہے ضرور اپنے ادارے کو، اس مسجد کو اپنے سامنے رکھیں۔ پہلے بھی اللہ کی رحمت، اس کی مدد اور آپ کے تعاون سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ آئندہ بھی جو باقی کام ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے تعاون اور دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان مبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے بھی سحری، افطاری اور اعتکاف، دیگر دروس پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی، اور بے وغان، خصوصی طور پر بے وغان جو ہیں اس عبادت کے مہینہ آ رہا ہے رمضان مبارک کا، اس موقع پر فیملیوں میں جہاں کہیں بھی، خاص کر یہ طبقہ مساکین اور یتیم اور بے وغان کا، ان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میں پچھلے دنوں ایک ہماری فیملی میں ہی جاننے والوں میں ایک فوتگی ہوئی، جہاں پہ جانا ہوا کچھ دنوں کے بعد تعزیت کے لیے، تو وہاں بہن نے اپنے بھائی سے کہا میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، 1000 روپیہ مجھے دے دیں۔ بھائی نے 1000 روپیہ نہیں دیا، بلکہ بھائی نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ یہاں تک بھی معاملات ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان بے وغان کے حوالے سے مساکین اور ضرورت مند جو ہیں انہیں اس موقع پر کبھی بھی نظر انداز نہ کیجیے۔ اللہ توفیق عنایت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائے، فوت شدگان کے اللہ بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مقروض ہیں اللہ قرضے اتارنے کا ثواب مہیا فرمائے، رشتوں کی وجہ سے جو پریشان اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، بیٹیوں والوں کے لیے، بیٹوں والوں کے لیے اللہ معیاری رشتے عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔